علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بزنس پیج یا کسی بھی چینل کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی کہانی بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک یوٹیوب چینل دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے سونو اسٹوری۔ اس چینل کو لازمی وزٹ کریں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کر رہی ہوں، آپ وزٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اسمال کریٹرز کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ دوستو، آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی مجھ سے سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی انفلوئنسر نے شیئر کی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کی بہت بڑی سچائی بتانا، اور وہ بھی دنیا کو بتانا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ میں ان کا اصل نام میڈیا کے سامنے مت لاؤں اور کوئی بھی فرضی نام رکھ کے ان کی حقیقی زندگی کی کہانی کو دنیا کے سامنے لاؤں، تاکہ اس نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کی فیک زندگی کا اندازہ ہو سکے۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھائی دیا جا رہا ہے وہ اصل میں حقیقت نہیں ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ ان انفلوئنسرز، کریٹرز اور ان بلاگرز کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور اپنی ذاتی اور حقیقی زندگی میں اپنے آپ کو سٹریس کا شکار کر رہے ہیں۔ ان انفلوئنسر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کا میسج اور زندگی کے حقائق تمام لوگوں تک پہنچ سکے، اور لوگ اپنی زندگیوں کو، اپنی ریالٹیز کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کر دیں۔ مجھے امید ہے آپ سب سے کہ آپ اس کہانی کو انجام تک ضرور سنیں گے، اور آپ اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے فیملی ممبرز کو یہ کہانی ضرور شیئر کریں گے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام زویا ہے۔ کم از کم آج کے لیے آپ مجھے اسی نام سے جان لیجئے۔ یہ میرا اصل نام نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی اصل شناخت ظاہر کر سکتی ہوں۔ میری کچھ مجبوریوں نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سچ بولنے کے لیے بھی چہرہ چھپانا پڑتا ہے۔ اگر میں اپنا اصل نام بتا دوں تو شاید چند گھنٹوں کے اندر میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس مجبوری کو سمجھیں گے اور میری شناخت جاننے کے بجائے میری کہانی سننے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کس طرح سے زندگی ہم پر تلخ ہے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرا مقصد اپنی پہچان بنانا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے۔ ہم سوشل میڈیا انفلوئنسر ہر وقت سوشل میڈیا اور موبائل فونز پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ ریسنٹلی سوشل میڈیا اسکرال کرتے ہوئے مجھے یہ چینل ملا، علیزہ ٹاک، جس پر میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ اپنی ذاتی زندگی اور حقیقی زندگی سے متعلق ان سے کہانیاں شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے اس پلیٹ فارم کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ اگر ہمارا معاشرہ اور ہماری نوجوان نسل کو میری کہانی سن کر تھوڑا بہت بھی سمجھ آ جائے نا، تو شاید میری وجہ سے بہت ساری زندگیاں سنور سکیں، اور خدا مجھے اس بات کا اجر شاید اس طرح عطا کر دے کہ میری آخرت کو مجھ پر آسان کر دے۔ میں سوشل میڈیا کی ایک بہت مشہور انفلوئنسر ہوں۔ میرے اور میرے شوہر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تقریباً 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ فالوورز ہیں۔
ہماری ہر ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہماری ہر تصویر پر ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں. لوگ ہمیں آئیڈیل کپل کہتے ہیں. ہماری محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہماری زندگی کو خوابوں جیسی زندگی سمجھتے ہیں. ہماری مسکراہٹوں پر رشک کرتے ہیں. ہمارے برانڈڈ کپڑوں سے لے کر ہمارے گھر کی سجاوٹ تک ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی لڑکیاں میری طرح بننے کے خواب دیکھتی ہیں اور بہت سے لڑکے میرے شوہر جیسا بننے کی خواہش رکھتے ہیں. اگر میں آج اپنا اصل نام بتا دوں تو شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگ مجھے فوراً پہچان جائیں گے. میں نے علیزہ ٹاک کا پلیٹ فارم چند ہفتے پہلے دیکھا تھا. یہ تذکرہ میں بار بار اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ شاید مجھے یہ سب کہتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے. شروع میں صرف تجسس کی وجہ سے میں نے چند کہانیاں سنی، پھر ایک کے بعد ایک کہانی سنتی چلی گئی. مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں لوگ بغیر کسی دکھاوے کے اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں. یہاں لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آتے ہیں. میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید دنیا میں اب بھی ایک ایسی جگہ باقی ہے جہاں انسان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا. میں نے بہت سوچا کہ کیا مجھے بھی اپنی خاموشی توڑ دینی چاہیے یا نہیں. کئی راتیں اسی کشمکش میں گزریں. آخر کار میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اگر میں اپنی شناخت نہیں بھی بتا سکتی تو کم از کم اپنا سچ ضرور بتا سکتی ہوں. شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسی عورت جس کے پاس شہرت ہے، دولت ہے، لگژری گاڑیاں ہیں، مہنگا گھر ہے، دنیا گھومنے کے مواقع ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، اسے آخر اپنی کہانی سنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو اس سوال کا جواب مجھے چند دن پہلے ملا. میں ہمیشہ کی طرح اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آنے والے پیغامات پڑھ رہی تھی. ایک پیغام نے مجھے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا. ایک 16-17 سال کی لڑکی نے لکھا تھا، باجی میں آپ جیسی زندگی چاہتی ہوں. میرے ابو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی مجھے اچھی نہیں لگتی. کاش میرے ابو بھی اتنا کما لیتے کہ ہم بھی ہر ہفتے نئے ریسٹورانٹ جا سکتے. میں ابھی اس پیغام کے اثر سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ دوسرا پیغام سامنے آ گیا. ایک لڑکی نے لکھا تھا، میری امی بہت محبت سے کھانا بناتی ہیں لیکن اب مجھے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا. میں جب بھی آپ کی ویڈیوز میں مہنگے ریسٹورانٹس دیکھتی ہوں نا تو اپنے گھر کے دسترخوان معمولی لگنے لگتے ہیں. میں نے وہ پیغام 2 بار پڑھے، پھر 3 بار ان پیغامات کی دہرائی کی اور ہر بار میرے دل پر ایک نئی چوٹ لگے. پھر ایک شادی شدہ عورت کا پیغام آیا. اس نے لکھا ہوا تھا، میرا شوہر مجھے بہت محبت دیتا، میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، لیکن جب میں آپ دونوں کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میری زندگی ادھوری ہے. کاش میرے شوہر کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ مجھے ہر مہینے بیرون ملک لے جاتا. کاش ہماری بھی ایسی ہی لگژری زندگی ہوتی. میں نے فون بند کر دیا اور کئی منٹ تک چھت کو دیکھتی رہی. پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہم صرف اپنی زندگی نہیں دکھا رہے، ہم انجانے میں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سکون بھی چھین رہے ہیں. ہماری چند منٹ کی ویڈیوز کسی بیٹی کو اپنے باپ کی محنت سے بیزار کر رہی ہے، کسی ماں کے ہاتھ کے کھانے کی قدر کم ہو رہی ہے، کسی بیوی کو اپنے محبت کرنے والے شوہر سے ناشکرہ بنا رہی ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جس زندگی پر رشک کر رہے ہیں
وہ زندگی حقیقت میں ویسی ہے ہی نہیں جیسی انہیں دکھائی دیتی ہے۔ آج میں پہلی بار کیمرے کے بغیر بول رہی ہوں۔ پہلی بار میرے الفاظ کسی اور کی زبانی سنائے جا رہے ہیں۔ پہلی بار میرے چہرے پر میک اپ نہیں بلکہ سچ ہے۔ پہلی بار میرے لفظ کسی برانڈ کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیں اپنی خوشیوں سے زیادہ اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے میری یہ کہانی آخر تک سن لی نا تو شاید آئندہ کبھی کسی سوشل میڈیا پوسٹ کو آپ دیکھ کر اپنی زندگی سے نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ جو زندگی آپ کو اسکرین پر جنت لگتی ہے نا، ممکن ہے وہ حقیقت میں ایک ایسا قید خانہ ہو جہاں ہر مسکراہٹ کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جب وہ تمام پیغامات پڑھے تو اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ اگر یہ لوگ میری اصل زندگی دیکھ لیں تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی میری جگہ لینے کی دعا نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر تصویر ایک مکمل کہانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ صرف ایک خوبصورت جھوٹ ہوتی ہے، ایک چمکتا ہوا جھوٹ جسے ہزاروں لوگوں کے سامنے بار بار اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہی حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ میری زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ آپ سب روزانہ میری مسکراہٹ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ مسکراہٹ کیمرہ بند ہوتے ہی کہاں چلی جاتی ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے سوشل میڈیا کا سفر ایک ساتھ شروع کیا تھا۔ ابتدا میں ہمارے پاس نہ کوئی مہنگا کیمرہ تھا، نہ لاکھوں فالوورز۔ ہم عام لوگوں کی طرح تھے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے تھے اور دل سے خوش رہتے تھے۔ جب پہلی بار ایک ویڈیو وائرل ہوئی تو ہمیں لگا جیسے ہماری قسمت بدل گئی ہو۔ برانڈز نے رابطے شروع کر دیے، پیسے آنے لگے، لوگوں نے ہمیں پسند کرنا شروع کر دیا۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ہمارے فالوورز بڑھتے گئے اور ہماری زندگی بھی بدلتی گئی۔ لیکن ایک تبدیلی ایسی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکی۔ شہرت جتنی تیزی سے بڑھی اتنی ہی تیزی سے ہماری سادہ زندگی ختم ہوتی چلے گئے۔ میرے شوہر اکثر ایک ہی بات کہتے تھے، اب ہم عام لوگ نہیں رہے، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں ہر وقت پرفیکٹ نظر آنا چاہیے۔ پہلے مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی، میں سمجھتی تھی شاید کامیاب ہونے کے لیے یہی ضروری ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک اصول نہیں بلکہ ایک قید بنتا گیا۔ میں بازار بھی جاتی تو پہلے سوچنا پڑتا کہ کہیں کوئی تصویر نہ بنا لے۔ میں کسی سادہ سے کپڑے میں باہر نکلنا چاہتی تو کہا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں بغیر میک اپ کے کہیں جانا چاہتی تو کہا جاتا کہ ہماری امیج خراب ہو جائے گی۔ میری اپنی پسند آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور اس کی جگہ صرف ایک کردار رہ گیا جسے ہر وقت بہترین دکھانا تھا۔ آپ نے شاید ہماری وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں ہم مہنگے ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، میز پر درجنوں ڈشز ہوتی ہیں، ہم ہنستے ہیں، ایک دوسرے کو لقمے کھلاتے ہیں۔ ویڈیوز ختم ہوتی ہیں اور لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ ہر جوڑے کو ایسی خوشیاں دے۔ یہ کتنا پرفیکٹ کپل ہے نا، کتنا خوش کپل ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی بار ان ڈشز کو ہم نے چھوا تک بھی نہیں ہوتا۔ ویڈیو مکمل ہوتے ہی ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اگلی شوٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے۔ جن کھانوں کو دیکھ کر لوگ ہمیں خوش قسمت سمجھتے ہیں وہ اکثر ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہی نہیں ہیں۔ میں دل سے بہت سادہ انسان ہوں۔ مجھے آج بھی سڑک کنارے لگے ٹھیلوں سے چیزیں کھانا بہت پسند ہے۔ بچپن میں ابو شام کو کبھی گول گپے کھلا دیتے تھے،
تو وہ خوشی کئی دن تک میرے ساتھ رہتی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر لانا, ان کو انجوائے کرنا, وہ ایک عید کا سا سما ہوتا تھا. ایک دن ہم ایک علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک بوڑھا بابا برسوں سے گول گپے بیچ رہا تھا. نہ جانے کیوں میرا دل مچل گیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ صرف 5 منٹ رک جاؤ, میں گول گپے کھانا چاہتی ہوں. اس نے گاڑی سائڈ پر لگانے کے بجائے رفتار اور تیز کر دی. پھر میری طرف دیکھ کر بولا, اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو کل ہر پیج پر ہماری تصویریں ہوں گی. لوگ کہیں گے اتنے بڑے انفلوئنسرز ہو کر ٹھیلے سے کھانا کھاتے ہیں. ہماری کلاس ختم ہو جائے گی اور ہمارا سٹینڈرڈ لوز ہو جائے گا. برانڈز اپروچ نہیں کریں گے ہمیں. ان جملوں نے نا میرے اندر کی خوش اور ایکسائٹڈ بچی کو خاموش کروا دیا. میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. وہ ٹھیلا پیچھے رہ گیا اور اس کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی خوشی بھی. اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات شہرت انسان سے بڑی بڑی خوشیاں نہیں بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی معمولی خوشیاں چھین لیتی ہے. وہ خوشیاں جن کی قیمت شاید چند 100 روپے بھی نہیں ہوتی, مگر ان کی یاد پوری زندگی ساتھ رہتی ہے. اس کے بعد میں نے ٹھیلے پر کبھی رکنے کی ضد نہیں کی, لیکن ہر بار جب کسی ویڈیو میں لوگ ہمیں مہنگے ریسٹورانٹ میں دیکھ کر یہ لکھتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں, تو میرے ذہن میں وہی بوڑھا بابا آ جاتا ہے جس کے گول گپے میں کبھی کھا ہی نہیں سکے. لوگ سمجھتے رہے کہ مجھے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی پسند کی ایک پلیٹ گول گپے بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی تھی. وہ کیا ہے نا کہ ہمیں اپنے سٹائلز کا, اپنی فٹنس, لکس کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے. تو میرے شوہر کے اکارڈنگ ہم کوئی بھی چھوٹی چھوٹی ٹھیلے کی چیزیں نہیں کھا سکتے. بڑے بڑے ریسٹورانٹس کے بد ذائقہ کھانے ضرور کھا سکتے. شاید آپ کو یہ بات بہت معمولی لگے, کیونکہ جس انسان پر بیت رہی ہوتی ہے نا, اور جو انسان اس فطرت اور نیچر کا ہوتا ہے, شاید اس کو یہ ساری باتیں فیل ہوں. کیونکہ جب ایک انسان کی نیچر میں لگژری لائف سٹائل نہیں ہے, لیکن اس نے زبردستی صرف وہی جینا ہے, تو سوچئے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی. وہ اس لگژری لائف سٹائل میں جیتے ہوئے بھی شاید اپنے آپ کو کسی قید خانے یا جہنم میں محسوس کرتا ہوگا. لیکن یقین مانیے, انسان کی آزادی ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں چھنتی. کبھی کبھی وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے شروع ہوتی ہے. جب آپ اپنی پسند کا لباس نہ پہن سکیں, اپنی مرضی سے کہیں نہ جا سکیں, اپنے دل کا کھانا نہ کھا سکیں, اپنی مرضی سے ہنس نہ سکیں, تب آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ زندہ تو ہیں مگر اپنی زندگی نہیں جی رہے. اور یہ تو صرف شروعات تھے. میری اصل آزمائش ابھی باقی تھی. شہرت نے میری پرائیویسی ختم کر دی, اور یہ لفظ پرائیویسی شاید آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے, لیکن جس کی پرائیویسی ٹوٹتی ہے نا, صرف اس کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا کہ پرائیویسی اس دنیا کی کتنی عظیم نعمت ہے. وہ لوگ جو اس وقت دنیا سے کٹ کے جی رہے ہیں, ارد گرد والوں کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کب اٹھتے جاگتے ہیں, کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور نہ ان کو ارد گرد کی دنیا کا پتہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پیسفل لائف وہی لوگ جی رہے ہیں
کیونکہ پرائیویسی اس دنیا کی میرے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے، جو کہ ہم ٹک ٹاکرز، انفلوئنسرز یہ سب کھو دیتے ہیں، کیونکہ شہرت نے مجھ سے میری سادگی نہیں چھینی تھی۔ بہت جلد وہ مجھ سے میرے اپنے لوگ بھی چھیننے والی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ شاید یہی کامیابی کی قیمت ہے۔ میں نے دل کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ لاکھوں لوگوں کی پسندیدہ شخصیت بننے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ قربانیاں آہستہ آہستہ میری خواہشوں سے بڑھ کر میرے اپنے رشتوں تک پہنچ جائیں گی۔ میرے والدین ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں وہی پرانا سا صحن ہے جہاں ہم بہن بھائی شام کو بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ وہی کچن ہے جہاں امی گرمی سے بے حال ہو کر بھی ہمارے لیے گرم گرم روٹیاں بناتی تھیں۔ وہی دسترخوان ہے جس پر سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے سے گھنٹوں گپ شپ کرتے تھے۔ میں لاکھوں کی کمائی کرنے لگی، میرے لیے وہ دسترخوان کبھی پرانا نہیں ہوا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کبھی اچانک امی کے گھر جاؤں، ان کے گلے لگوں، ان کے ہاتھ کا سالن کھاؤں اور چند گھنٹوں کے لیے یہ بھول جاؤں کہ میں کون ہوں۔ لیکن میرے شوہر کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، اب تو مام لڑکی نہیں رہے، ہر جگہ ہماری ایک حیثیت ہے، تمہیں ہر جگہ سوچ سمجھ کر جانا ہوگا۔ میں نے کئی بار کہا کہ وہ میرے اپنے والدین ہیں، وہاں مجھے کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں دکھانا دنیا کو، اور نہ مجھے دنیا کا سوچنا ہے۔ مگر ہر بار یہی جواب ملتا، اگر کسی نے ویڈیو بنا کر ڈال دی تو لوگ کہیں گے کروڑوں کمانے والی اپنی ماں کے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی ہے۔ لوگ ہمارے سٹیٹس پر سوال اٹھائیں گے، ہمارے اوپر بہت باتیں ہوں گی، ہم کہیں جوگے نہیں رہیں گے۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا۔ امی نے کئی دن پہلے فون کیا تھا، بیٹا اتوار کو سب بہن بھائی آ رہے ہیں، تو بھی آ جانا۔ میں نے خوشی سے فوراً ہاں کر دی۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد مجھے سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں پورا راستہ بچپن کی یادوں میں کھوئی رہی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ ابو کی آنکھوں میں خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے بھانجے بھانجیاں مجھ سے لپٹ گئے۔ کئی مہینوں بعد مجھے لگا کہ میں واقعی زندہ ہوں، خوش ہوں۔ دوپہر ہوئی تو امی نے فرش پر دسترخوان بچھا دیا۔ دیسی گھی کی خوشبو آ رہی تھی، دال بھی تھی، آلو گوشت بھی تھا، تازہ روٹیاں بھی تھیں۔ سب مجھے آوازیں دے رہے تھے، آ جاؤ سب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ میں بنا کسی جھجک کے فرش پر بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ میرے شوہر کا فون آ گیا۔ انہوں نے ویڈیو کال کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے فرش پر بیٹھے دیکھا، ان کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم کون ہو؟ اگر کسی نے یہ منظر ریکارڈ کر لیا تو ہماری امیج کا کیا ہوگا؟ میں نے آہستہ سے کہا، یہ میرے اپنے گھر والے ہیں، یہاں کون ویڈیو بنائے گا؟ مگر وہ مسلسل بولتے رہے، اتنی محنت سے جو لائف سٹائل بنایا ہے تم ایک لمحے میں خراب کر دینا چاہتی ہو۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی، اپنے دل کو مار کر، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی خوشیوں کو، اپنی تمام تمناؤں کو مارتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میری پلیٹ ویسے ہی پڑی رہ گئی۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، بھوک نہیں رہی امی۔ مگر امی شاید میری آنکھیں پڑ چکی تھیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے پلیٹ اٹھا لی۔ اس دن پہلی بار میں نے ابو کی
अब्बू की नजरें झुकते हुए देखी। शायद उन्हें लगा था कि उनका घर अब मेरी हैसियत के काबिल नहीं रहा, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। वो घर ही मेरी असल हैसियत था। वो घर तो मेरे लिए जन्नत था। एक और वाकया आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी। सड़क किनारे एक बुजुर्ग औरत मकई भून रही थी। धुएं की खुशबू आई तो मुझे बचपन याद आ गया। मैंने खुशी से कहा, प्लीज गाड़ी रोके ना, मुझे भुनी हुई मकई खानी है। मेरे शौहर हंसने के बजाय नाराज ही हो गए। बोले, तुम्हें आखिर ये छोटे लोगों वाली आदतें कब छोड़नी है? अगर किसी ने तस्वीर ले ली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मैंने खिड़की से पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग औरत हाथ से मकई लिए किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ एक मकई नहीं बल्कि अपनी एक और ख्वाहिश भी पीछे छोड़ आई हूं। एक बार मैंने जिद की कि आज किसी बड़े मॉल या रेस्टोरेंट नहीं जाना, मुझे रिक्शे में बैठकर शहर घूमना। बचपन में हवा जब चेहरे से टकराती थी तो अजीब सी खुशी मिलती थी। मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, अगर किसी ने पहचान लिया तो कल सोशल मीडिया पर यही खबर होगी कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर रिक्शे में घूम रहे हैं। हमें अपना मयार बरकरार रखना है, तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती? उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मयार जेब से नहीं बल्कि दिल से खत्म होना शुरू होता। मैं कभी कभी आम सी शलवार कमीज पहनना चाहती थी, बगैर मेकअप के बाल बांधकर सब्जी लेने जाना चाहती थी, शाम को छत पर कुर्सी रखकर चाय पीना चाहती थी, बारिश में भीगना चाहती थी, मोहल्ले की दुकान से 5 रुपए वाली टॉफी खरीद कर खाना चाहती थी। लेकिन मेरी हर ख्वाहिश के जवाब में सिर्फ एक जुमला मिलता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये 4 लफ्ज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद बन गए। मैंने महसूस किया कि इंसान को सलाखों के पीछे कैद करना ही कैद नहीं होता। कभी कभी इंसान लोगों की नजरों में भी ऐसा कैद हो जाता है कि उसे सांस लेने के लिए भी इजाजत चाहिए होती है। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और कहते हैं, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। मगर मैं दिल पर हाथ रखकर कहती हूं कि अगर खुशी का नाम सिर्फ महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और 5 स्टार होटल होता तो शायद दुनिया का कोई अमीर इंसान कभी उदास ना होता, कभी डिप्रेस ना होता। मगर हकीकत यह है कि बाज गरीब लोगों के पास वो सुकून होता है जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं खरीदा जा सकता। और मेरे साथ तो अभी सबसे बड़ा हादसा होना बाकी था। वो हादसा जिसने मुझे ये एहसास दिला दिया कि अगर इंसान शोहरत बचाने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत कुर्बान करने लगे तो फिर वो चाहे दुनिया की नजर में कितना ही कामयाब क्यों ना हो, हकीकत में वो सब कुछ हार चुका होता। मैं अक्सर सोचती हूं कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें वो चाह कर भी कभी भुला नहीं पाता। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आया जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अगर शोहरत इंसान को अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा कर देना तो ऐसी शोहरत हकीकत में एक बहुत बड़ी सजा है। वो ईद से 2 दिन पहले की बात है। अम्मी ने कई रोज पहले फोन कर दिया था, बेटा इस बार ईद हमारे साथ करना, बरसों हो गए हैं हम सब एक साथ नहीं बैठे। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। दिल चाह रहा था कि एक दिन के लिए ही सही मगर फिर से वही पुरानी बेटी बन जाऊं जो किचन में अम्मी का हाथ बटाती थी, अब्बू के साथ बाजार जाती थी, बहनों के साथ चूड़ियां खरीदती थी और रात गए तक
چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد بولے، عید کے دن تو ہمارے 3 برانڈز کے ساتھ شوٹنگز ہیں، 2 فیملی ولاگز بھی اپلوڈ کرنے ہیں، ریکارڈ کرنے ہیں۔ تم جانتی ہو نا عید پر ہماری ویڈیوز سب سے زیادہ چلتی ہیں، بہت ویوز آتے ہیں، اتنا پیسہ آتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، شوٹنگ شام میں بھی تو ہو سکتی ہے، صبح چند گھنٹے امی ابو کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت عجیب بات کر دی ہو۔ بولے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہماری پہلی ترجیح ہمارا برانڈ ہے، جذبات سے کاروبار نہیں ہوتے بی بی۔ میں خاموش ہو گئی، ہمیشہ کی طرح، لیکن امی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا اس بار ضرور آنا۔ بہت محنت کرنے کے بعد وہ اس شرط پر مان گئے کہ زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ عید کی صبح میرے والدین کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ امی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح مجھے دعا دی۔ بہن بھائی ہنس رہے تھے۔ گھر میں وہی سادہ سی رونق تھی جو ہمیشہ سے ہوا کرتی تھی۔ کہیں سوئیاں پک رہی تھیں، کہیں بچے عیدی گن رہے تھے، کہیں چائے بن رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں برسوں بعد اپنے اصل گھر واپس آئی ہوں۔ میرا سانس بحال ہونے لگا۔ میرے اندر کی فیلنگز میں کسی کو بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ امی نے میرے پسندیدہ کھانے بنائے تھے۔ کہنے لگی، بیٹا آج کوئی ڈائٹنگ نہیں، آج تو میری بیٹی میرے ہاتھ کا کھانا کھائے گی۔ میں مسکرا دے، شاید کئی مہینوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد دسترخوان بچھ گیا، سب فرش پر بیٹھ گئے۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح دعا پڑھی اور سب کھانے لگے۔ میں نے بھی پلیٹ اٹھا لی۔ امی بار بار میرے سامنے سالن رکھ رہی تھی، کبھی کہتی یہ بھی چکھ لو، کبھی کہتی یہ خاص تمہارے لیے بنایا۔ اتنے میں میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، یہاں فرش پر بیٹھ کر کھانا ضروری ہے کیا؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ہمارے گھر میں ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ وہ بولے، یہ سب مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ سب اچھا نہیں لگتا، تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق رہنا چاہیے۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر شاید ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بار بار مجھے روک ٹوک رہے تھے کہ یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، تمہاری ڈائٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، تمہاری فٹنس خراب ہو جائے گی، ٹرینر تمہیں کیا بولے گی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں یہ سب باتیں کہیں کہ سب سن سکتے تھے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا نا کہ یہاں پر یہ ماحول ہوگا تو میں آتا ہی نہیں۔ کم از کم ایک ڈائننگ ٹیبل تو ہونا چاہیے، آخر اب زمانہ بدل چکا ہے۔ پورے کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ امی کے ہاتھ میں روٹی تھی جو وہ میرے لیے توڑ رہی تھی، ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میرے ابو نے نظریں جھکا لی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، شاید وہ مہمان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی خاموشی میں جو درد اور تکلیف تھی نا، وہ آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہمیشہ ہنستا رہتا تھا، اچانک اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شاید وہ غصے میں تھا، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عید کے دن میرے گھر میں بدمزگی پھیل گئی۔ میں چاہتی تھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ امی نے زبردستی مسکرا کر کہا، بیٹا ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہم لوگ سادہ ہیں، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ کمی ان کے گھر میں نہیں تھی، کمی ہماری سوچ میں آ چکی تھی۔ میرے شوہر کی سوچ نے اس وقت اس ماحول کو ایک گھٹیا ماحول بنا دیا تھا۔ میں نے کھانا مکمل بھی نہیں کیا،
واپسی کے پورے راستے میں خاموش رہے. گاڑی میں ایک عجیب سا سناٹا تھا. کچھ دیر بعد میرے شوہر نے کہا, میں نے غلط کیا کیا؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ہمیں ایک خاص معیار کے ساتھ دیکھیں. میں نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا, اگر اپنے معیار کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت نفس توڑنی پڑے نا, تو ایسا معیار کسی کام کا نہیں ہوتا. انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اسی رات میں نے امی کو فون کیا. میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتی تھی, امی معاف کرتے ہیں. لیکن امی نے ہمیشہ کی طرح مجھے ہی تسلی دی. انہوں نے ہنس کر کہا, پاگل لڑکی, ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتے. میں فون پر خاموش بیٹھی رہی, کیونکہ میں جانتی تھی ناراض تو شاید وہ واقعی نہیں تھے, لیکن اس دن ان کے دل ضرور ٹوٹ گئے تھے. اور انسان ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کبھی نہیں سن سکتا, صرف محسوس کر سکتا. اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میرے شوہر صرف سخت مزاج ہیں, تو نہیں, سچ اس سے بھی زیادہ تلخ ہے. وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور تکلیف بھی, کیونکہ دنیا جس شخص کو بہترین شوہر قرار دیتی ہے, وہی شخص بند دروازوں کے پیچھے میری خاموشیوں کا سب سے بڑا سبب ہے. ایسا ہر روز نہیں ہوتا, لیکن جب بھی میں ان کی کسی بات کے خلاف چلی جاؤں یا ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھا لوں, تو وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال دیتے ہیں. پہلے اونچی آواز میں بات ہوتی ہے, پھر الزام لگتے ہیں کہ میں ان کی محنت برباد کر رہی ہوں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میری وجہ سے ان کی عزت اور ان کا معیار برباد ہو جائے گا. اور بعض اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کا ہاتھ میرے چہرے تک آ جاتا. پھر اگلے دن آپ لوگ میری نئی ویڈیو دیکھتے ہیں. میں خوبصورت کپڑوں میں ہوتی ہوں, چہرے پر مہنگا میک اپ ہوتا ہے, ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. وہ میک اپ میرے تمام زخم اور نشان چھپا دیتا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بے حد حسین, خوبصورت اور کلیئر سکن کی مالک ہوں. اور کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ باجی آپ کی سکن اتنی گلو کیوں کرتی ہے, آپ ہمیشہ اتنی خوش کیسے رہتی ہیں. کاش آپ جانتے کہ اس میک اپ کی تہوں کے نیچے صرف فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, کبھی کبھی نیل کے ہلکے نشان بھی ہوتے ہیں, کبھی آنکھ کے قریب سوجن چھپائی جا رہی ہوتی ہے, کبھی گال پر سرخی کو بلشر کے نام دے دیا جاتا ہے, اور کبھی دل کے زخموں کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے دفن کر دیا جاتا ہے. ویڈیو ختم ہونے کے بعد لوگ لکھتے ہیں, اللہ ہر لڑکی کو ایسا شوہر دے, ایسا نصیب دے. اور میں اسکرین بند کر کے صرف اتنا سوچتی ہوں, یا اللہ کسی بیٹی کو میری قسمت نہ دینا. مجھے معلوم ہے اس کہانی کے نیچے بہت سے لوگ یہ ضرور لکھیں گے کہ اگر حالات اتنے ہی خراب ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتے. دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں, نئی زندگی شروع کر لیں. یقین کریں, میں نے بھی یہ سوال خود سے ہزاروں بار کیا. شاید اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انسان ہر قید کا عادی ہو جاتا. کچھ پرندے اگر برسوں پنجرے میں رہیں تو پنجرہ کھلنے کے بعد بھی فوراً اڑ نہیں پاتے. انہیں کھلے آسمان سے بھی ڈر لگنے لگتا. میں بھی شاید اسی خوف کا شکار ہوں. اتنے سالوں میں نے خود کو اسی زندگی کے مطابق ڈھال لیا.
یہ عادت اچھی نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ بعض اوقات میں خود بھی سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تو کیا میں دوبارہ عام زندگی جی سکوں گی؟ لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے، ایک اور وجہ ہے جس کے بارے میں آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے پیسے خرچ کرنے سے نہیں روکا۔ اگر میں ایک دن میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں تو وہ مجھ سے حساب نہیں مانگتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خریداری کرتی ہوں، برانڈڈ چیزیں خریدتی ہوں، اپنی خواہشیں پوری کرتی ہوں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ ہر مہینے میری کمائی کا ایک بڑا حصہ خاموشی سے ان لوگوں تک پہنچتا ہے جنہیں شاید میں کبھی اپنی شناخت بھی نہ بتا سکوں۔ کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کی اسکول اور کالج کی فیس میرے ذریعے ادا ہوتی ہے۔ ایک یتیم لڑکی یونیورسٹی میں صرف اس لیے پڑھ رہی ہے کہ ہر سیمسٹر کی فیس وقت پر جمع ہو جاتی ہے۔ 2 بیوائیں ایسی ہیں جن کے گھروں کا راشن کئی برسوں سے باقاعدگی سے پہنچ رہا ہے۔ ایک بیمار بزرگ کے علاج کے اخراجات بھی اسی رقم سے پورے ہوتے ہیں۔ کئی گھروں کے چولہے ایسے ہیں جو شاید میرے بھیجے ہوئے پیسوں کی وجہ سے جلتے ہیں۔ میں یہ سب اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہے۔ اگر تعریف چاہیے ہوتی تو ہر مہینے کی ویڈیو بنا کر سب کو دکھاتی کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں، مگر نیکی کی اصل خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ میں صرف اپنی مجبوری بیان کر رہی ہوں۔ جب بھی میں سب کو چھوڑ کر چلے جانے کا سوچتی ہوں تو میرے سامنے وہ چہرے آ جاتے ہیں جن کی دعائیں شاید میرے نام سے بھی واقف نہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے یہ زندگی چھوڑ دی تو شاید ان کی امید بھی ٹوٹ جائے گی، شاید کسی بچی کی پڑھائی رک جائے، شاید کسی ماں کے گھر کا چولہا بجھ جائے، شاید کسی مریض کی دوا بند ہو جائے۔ پھر میں خود سے کہتی ہوں تھوڑا سا اور صبر کر لو، شاید اسی صبر نے مجھے آج تک باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی تلخ حقیقت بھی آپ سب کو بتا دیا۔ ان سب حقیقتوں کے علاوہ میں نے کئی بار اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ پیسہ آنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد کون سا انسان عیاشی نہیں کرتا؟ وہ بھی مرد ہے۔ کئی بار میں نے اپنے شوہر کے کئی میسیجز پکڑے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ اسے آزادی حاصل کر سکتی ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ میں سب جانتی ہوں کہ تمہارے کتنے افیئرز ہیں، لیکن خاموش ہوں، کیونکہ جانتی ہوں کہ اگر اس سے بھی خلا لے لی اور آزاد ہو گئی تو اگلا مرد شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو، شاید اس سے بھی زیادہ عیاش ہو، تو میں کیا ہی کر لوں گی۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ سب ہمیں آئیڈیل کپل کہتے ہیں۔ اور رہی بات میرے ماں باپ کے گھر واپس جانے کی، تو میں وہاں جا بھی سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ آج بھی مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے، مگر میں اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کا بوجھ ان کے بڑھاپے پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ جن لوگوں نے پوری عمر مجھے ہنستا ہوا دیکھا، میں ان کی باقی ماندہ زندگی اپنی آہوں سے بھرنا نہیں چاہتی۔ آج میں آپ سب سے صرف ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں۔ خدا را اپنی زندگی کا موازنہ ہماری زندگی سے مت کیا کرے۔ اگر آپ کے والد شام کو تھکے ہوئے گھر آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر ایک پلیٹ دال روٹی کھا لیتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ مجھ سے زیادہ امیر ہیں۔ آپ لوگ بہت بے وقوف ہیں۔ یہ چمکتی ہوئی فیک زندگی دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہم خوش اور مینٹلی سیٹسفائی لوگ ہیں۔ نہیں،
ہم اندر سے کھوکھلے، تنہائی کا شکار اور ذہنی مریض لوگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ لگژری لائف، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب ہمیں اندر سے کھوکھلا اور بے جان کر دیتی ہے۔ آپ لوگ اپنی ارد گرد کی نعمتوں کو، اپنی بلیسنگز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اگر آپ کی ماں اپنے ہاتھ سے گرم روٹی بنا کر آپ کے سامنے رکھتی ہے نا، تو اس نعمت کی قیمت کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بوفے سے نہیں لگائی جا سکتی، جہاں پہ بد ذائقہ اور باسی کھانے سرو کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر یا بیوی آپ کو عزت دیتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت کے مالک ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز میں مہنگے ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں، مگر میں تو اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ مجھے ہر وقت فٹ نظر آنا، اس لیے میری پلیٹ میں اکثر صرف ابلی ہوئی سبزیاں، سلاد، گرلڈ چکن یا بے ذائقہ ڈائٹ فوڈ ہوتا ہے، جبکہ دل آج بھی امی کے ہاتھ کے آلو والے پراٹھے، چنے، کھٹی دال، گول گپے اور ٹھیلے والی چاٹ مانگتا، کیونکہ میں فطرتاً ایک سادہ مزاج لڑکی تھی، ایک سادہ زندگی، پرسکون زندگی جینے والی۔ آپ ہماری تصویروں میں روشنی دیکھتے ہیں، میں ان تصویروں کے پیچھے چھپے اس اندھیرے اور تنہائی کو محسوس کرتی ہوں، اس تنہائی اور اس حقیقت کو جانتی ہوں جو آپ سب کبھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کبھی حقیر مت سمجھیے۔ اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے گھر کی سادگی، اپنے بچوں کی ہنسی، اپنے شریک حیات کی عزت اور اپنے دسترخوان کی روٹی کی قدر کیجیے، کیونکہ یقین مانیں، ہر چمکتی ہوئی زندگی خوشحال نہیں ہوتی اور ہر سادہ زندگی محروم نہیں ہوتی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگلی بار جب آپ سوشل میڈیا پر کسی انفلوئنسر، ٹک ٹاکر کی مسکراتی ہوئی تصویریں دیکھیں نا، یا کسی جوڑے کی محبت بھری ویڈیو دیکھ کر دل میں آہ بھرے، تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ کیمرہ صرف وہی دکھاتا جو اسے دکھانا ہوتا۔ وہ کبھی بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی خاموشیاں ریکارڈ نہیں کرتا، وہ کسی کے آنسو نہیں دکھاتا، وہ کسی کی ٹوٹی ہوئی عزت نفس نہیں دکھاتا، وہ کسی ماں کی خالی آنکھیں نہیں دکھاتا جو اپنی بیٹی کو ہنستا ہوا دیکھنے کی دعا کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی سے محبت کرنا سیکھیے۔ اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہوا وقت کسی لگژری ٹرپ سے کم نہیں، اپنے گھر کی سادہ روٹی کسی مہنگے ریسٹورانٹ کے کھانے سے کم نہیں، اور وہ سکون جو عزت اور اپنائیت میں ملتا ہے، وہ دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ اگر میری کہانی سن کر ایک بھی بیٹی اپنے باپ کی کمائی پر فخر کرنا سیکھ جائے، ایک بھی بیوی اپنے محبت کرنے والے شوہر کی قدر کرنے لگے، یا ایک بھی نوجوان اپنی زندگی کو سوشل میڈیا کی جھوٹی چمک سے کم سمجھنا چھوڑ دے، تو میں سمجھوں گی کہ برسوں بعد اپنی خاموشی توڑنے کا میرا فیصلہ بیکار نہیں گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ سب کو بہت متاثر کرے گی۔ آپ نے بہت کچھ اس کہانی سے سیکھا ہوگا۔ برائے مہربانی اس کہانی کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیجیے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔